بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالوقار۔ آج ہمارے اس تحصیل بہشت زیور میں 7واں چیپٹر کتاب الطہارہ پڑھیں گے، اس کا تذکرہ کریں گے۔ اس میں ہمارا ایک سیشن ہو چکا ہے، آج دوسرا سیشن ہے جس میں ہم وضو کے بیان کے بارے میں باتیں کریں گے، جس میں ہم کور کریں گے وضو کرنے کا طریقہ۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ وضو کرنے کا طریقہ۔ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو سے پہلے طہارت کی نیت کر لے۔ بغیر نیت کے ثواب نہ ہوگا اگرچہ وضو ہو جائے گا۔ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں۔ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر کچھ چیزیں آئی ہیں جو وضو سے پہلے کرنے کی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلے تو چاہیے کہ طہارت یعنی پاکی کی نیت کر لے تاکہ وضو کا ثواب حاصل ہو جائے۔ اگر پاکی کی نیت نہیں کی تو وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اور قبلہ کی طرف رخ کرے، یعنی کہ جس طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسی طرف رخ کر کے وضو بھی کریں۔ یہ مسنون طریقہ ہے، بہتر ہے۔ اور اونچی جگہ بیٹھیں وضو کرنے کے لیے تاکہ جب پانی زمین پر پڑے تو اس کا چھینٹا ہمیں نہ پڑے، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ اور اس کے بعد جب وضو شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور کہیں۔ یہ سارے مسنون طریقے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، ان سب کا بہت ثواب ملے گا، اس کا اہتمام کیا کریں۔ اور اب آئیے وضو شروع کرتے ہیں۔ کیسے؟ پہلے 3 دفعہ گٹوں تک ہاتھ دھوئیں۔ گٹوں مطلب کلائی تک ہاتھ دھوئیں، اچھی طرح سے کلائی تک ہاتھ دھو لیجئے دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ، پھر 3 دفعہ کلی کریں اور مسواک کریں۔ اور اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگلی سے اپنے دانت صاف کر لیں تاکہ میل کچیل دور ہو جائے۔ اب گٹوں تک ہاتھ دھونے کے بعد اپنے منہ کی صفائی ہے، 3 دفعہ کلی کریں، ٹھیک، اسی میں مسواک کر لیں۔ اگر مسواک نہیں ہے تو برش کر سکتے ہیں آپ، برش نہیں ہے یا موٹے کپڑے سے کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کم سے کم انگلی سے تو منہ صاف کر ہی لیں۔ اچھی طریقے سے صاف کریں، اچھی طریقے سے منہ دھوئیں۔ مسواک کرنا زیادہ اہم ہے، اس میں مسواک کرنا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت رہی ہے مسواک کرنے کی، اس لیے مسواک کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر مسواک نہ ہو تو آپ برش یا موٹا کپڑا یا کم سے کم انگلی سے تو منہ ضرور صاف کر لیں۔ اگر روزے سے نہ ہو تو غرغرہ کر کے اچھی طرح پورے منہ میں پانی پہنچائیں، اور اگر روزہ سے ہو تو غرغرہ نہ کریں۔ گارگلنگ، غرغرہ، گرارہ، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں۔ اگر آپ روزے سے ہیں تو غرغرہ نہ کریں، اگر روزے سے نہیں ہیں تو غرغرہ کر کے بھی پورے منہ کی صفائی کر سکتے ہیں۔ منہ بھر کے آپ اچھی طرح سے غرغرہ کریں تاکہ پورے منہ میں پانی چلا جائے، پورے منہ کے سرفیس میں اندرونی حصے میں پانی چلا جائے اور منہ کی اچھے سے صفائی ہو جائے، اس لیے غرغرہ کریں آپ اگر روزے سے نہیں ہیں تو۔ اگر روزے سے ہیں تو ہرگز نہ کریں۔ اگر روزے سے ہیں اور غرغرہ کیا تو اس کا بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ پانی حلق تک چلا جائے گا اور آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس لیے روزے کی حالت میں غرغرہ ہرگز نہ کریں کیونکہ اسے حلق میں پانی جانے کا اندیشہ ہے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے اس طرح ناک صاف کریں کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ جس کا روزہ ہو وہ نرم ہڈی سے اوپر پانی نہ لے جائے۔ اب اس کے بعد ناک کی صفائی ہے۔ آپ نے چلو میں پانی لیا دائیں ہاتھ کی، اس طریقے سے ایسے ڈالا، اور بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے یہ ناک میں آسانی سے جا سکتی ہے، اس لیے چھوٹی انگلی یعنی کہ لٹل فنگر سے آپ ناک کے اندر انگلی کر کے آپ نرم ہڈی تک پانی پہنچا سکتے ہیں اور ناک کی اچھے سے صفائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر روزے سے ہیں تو نرم ہڈی سے اوپر آپ پانی لے جانے کی کوشش نہ کریں، یا پھر ایسے لے کے پانی کھینچنے کی کوشش نہ کریں اگر آپ روزے سے ہیں، نہیں تو اس سے آپ کا روزہ فاسد ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ اس لیے آپ روزے سے ہوں تو غرغرہ نہ کریں اور ناک کی نرم ہڈی سے اوپر پانی نہ لے جائیں۔ پھر سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 3 دفعہ چہرہ دھوئیں۔ دونوں ابروؤں کے نیچے بھی پانی پہنچائیں تاکہ کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اب اس کے بعد یعنی کہ یہ جو آپ نے 3 بار دونوں ہاتھوں کلائیوں تک دھو لیا، پھر اس کے بعد منہ کی صفائی کر لی، پھر ناک کی صفائی کر لی، پھر اس کے بعد آپ پورے چہرے کی صفائی کریں گے، پورے چہرے کو دھوئیں گے۔ پورے چہرے کا مطلب یہ جو بال ہیں اس بال سے لے کر ٹھیک ٹھوڑی کے نیچے تک، کان کی جو یہ لو ہے، یہ کان کا جو بارڈر ہے، یہ پورا حصہ،
اس کان کی لو تک، یہ پورا آپ دھوئیں گے، یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک آپ یہ پورے چہرے کو اچھی طریقے سے دھوئیں گے۔ اور یہ جو خاص کر یہ بھوں ہے، اس پر بھی آپ ضرور انگلیوں سے مل لیں، تاکہ اس کا اندیشہ نہ رہے کہ کہیں کوئی جگہ خشک رہ گئی ہو۔ پھر 3 بار دایاں ہاتھ کہنیوں سمیت دھوئیں، پھر بایاں ہاتھ کہنی سمیت 3 دفعہ دھوئیں، اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کریں۔ انگوٹھی، چھلا وغیرہ جو کچھ ہاتھ میں پہنا ہوا ہو اسے ہلا لے، تاکہ کہیں اس کے نیچے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اب چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے کہنی سمیت، یعنی کہ کہنی بھی شامل ہے دھونے میں۔ تو پہلا دایاں ہاتھ 3 دفعہ دھوئیں کہنی سمیت، کہنی بھی آپ کا تر ہونا چاہیے۔ پھر بایاں ہاتھ 3 دفعہ دھوئیں، کہنی بھی آپ کا تر ہونا چاہیے، کہنی تک نہیں ہے، کہنی سمیت ہے، ٹھیک۔ اب بائیں ہاتھ کا جو یہ انگلی دکھ رہا ہے، انگلی، اس سے دائیں ہاتھ کی انگلی پہ ایسے خلال کرنا ہے انگلیوں کے بیچ میں، تاکہ انگلیوں کے بیچ میں جو حصہ خشک رہ گیا ہو وہ اچھی طریقے سے نم ہو جائے، ٹھیک۔ کیونکہ یہ انگلیوں کے بیچ کا حصہ ہے، یہاں پر خشک رہنے کا اندیشہ زیادہ ہے، اسی لیے اسپیشلی اس کے لیے الگ سے بتایا گیا ہے کہ انگلیوں کے بیچ میں اس طرح سے خلال کر لیا جائے۔ پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو خلال کریں دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اس طریقے سے۔ اور اگر کسی نے انگلی میں انگوٹھی پہنا ہو، کوئی چھلا پہنا ہو یا گھڑی پہنا ہو، تو اس کو اچھی طریقے سے ہلا لے۔ بہتر ہے کہ اتار کے وضو کرے، اگر اتارنا پاسبل نہیں ہے یا اتارا نہ ہو تو کم سے کم اچھی طریقے سے ہلا لے، تاکہ اس کے نیچے کا کوئی جگہ خشک نہ رہ گیا ہو، سوکھا نہ رہ گیا ہو۔ اگر سوکھا رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ پھر ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کریں۔ کان کے اندر کے حصے کا شہادت کی انگلی سے اور کان کے اوپر کے حصے کا انگوٹھوں سے مسح کرے۔ پھر انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہ کرے کہ یہ بدعت ہے۔ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی ہے۔ اب یہاں پر مسح کی باری ہے۔ دونوں ہاتھ دھونے کے بعد ہم مسح کریں گے، پانی لیں گے، اپنے پانی سے اپنے ہاتھوں کو گیلا کریں گے۔ جو گیلے ہاتھ ہیں اس سے اس طریقے سے سر کا مسح کریں گے، آگے سے پیچھے رہ جائیں گے، اور پیچھے سے آگے بھی لا سکتے ہیں اس کے بعد، یا پھر آگے سے پیچھے رہ جائیں گے، اتنا کافی ہے سر کا مسح میں۔ سر کا مسح کے بعد کان کا مسح کریں گے۔ کان کا مسح کرنے کے لیے آپ یہ 2 شہادت کی انگلی لیں گے، اور جو بیچ کا حصہ ہے، جو گڈھا ہے، ٹھیک، وہاں سے شروع کریں گے، اور جو گلیاں ہیں، کانوں کے اندر جو گلی ہے اس کے اندر اس طریقے سے گھما لیں گے اپنی شہادت کی انگلی کو، اور کان کا جو اوپر کا حصہ ہے اس کو ہم یہ جو انگوٹھے ہیں انگوٹھا سے مسح کریں گے اس طریقے سے کان کے اوپر کے حصے کو۔ پھر اس کے بعد پیچھے کا جو حصہ ہے ہاتھوں کا، اس سے ہم گردن کا اس طریقے سے مسح کریں گے۔ اس طریقے سے ہم نے مسح کر لیا۔ اب یہ جو گلے کا مسح ہے، یہ آگے کا، اس کا مسح نہیں کریں گے، یہ بدعت ہے۔ گردن کا مسح کر لیا، کان کا مسح کر لیا، سر کا مسح کر لیا، اس طرح سے آپ کر لیں۔ لیکن ہاں یاد رکھیں، یہاں پر جو گردن کا مسح ہے اس طریقے سے یہ سنت نہیں ہے، ٹھیک، اسی لیے اس کو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث آیا ہے اس کے لیے، گردن کے مسح کے لیے، لیکن وہ ضعیف ہے، تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 3 بار دایاں پاؤں ٹخنے سمیت دھوئیں، پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 دفعہ دھوئیں، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال کریں۔ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کریں۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں۔ ہم نے پہلے گھٹنوں تک ہاتھ دھویا، 3 بار کلی کیا، ناک صاف کیا 3 بار، پھر اس کے بعد پورے چہرے کو 3 بار دھویا، دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا کہنی سمیت، پھر اس کے بعد سر کا مسح، کان کا مسح، گردن کا مسح کیا۔ اب اس کے بعد ہمیں پیر کو صاف کرنا ہے۔ پیر کو کہاں تک؟ ٹخنے تک، ٹھیک، ٹخنے سمیت، ٹخنا بھی شامل ہے اس میں، تو اس کا دھیان رکھیں۔ ٹخنا اچھی طریقے سے تر ہونا چاہیے، یعنی کہ احتیاطاً ٹخنے سے آپ 4 انگل اوپر تک آپ پیروں کو دھو لیں، دونوں پیروں کو۔ پہلے دائیں پیر کو 3 بار دھوئیں، پھر بائیں پیر کو 3 بار دھوئیں۔ اب دھیان رہے کہ جیسے ہم نے ہاتھ کو دھویا تھا اور ہاتھوں کی انگلیوں کے بیچ کا جو حصہ تھا اس کا اسپیشلی خلال کیا تھا، تاکہ اس بات کا خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو کہ کہیں کوئی جگہ خشک رہ گیا ہو، ٹھیک، اسی لیے ہم نے اسپیشلی خلال کیا تھا
ہاتھوں کی دونوں انگلیوں کے بیچ کے حصے کو. اسی طریقے سے دونوں پیر کے انگلیاں جو ہیں ان کے بیچ کے حصے کو ہمیں خلال کرنا ہے. کس چیز سے خلال کرنا ہے؟ جو بائیں ہاتھ ہے، لیفٹ ہینڈ ہے، اس کا جو چھوٹی انگلی ہے یعنی لٹل فنگر ہے، اس سے، تاکہ یہ انگلیوں میں آسانی سے فٹ ہو جائے. اور باقی انگلی تو تھوڑی موٹی ہے، ٹھیک ہے، شاید یہ فٹ ہو نہ ہو اچھی طریقے سے، دونوں پیروں کی انگلیوں کے بیچ میں اچھی طرح سے جا نہ پائے، اس لیے یہ چھوٹی انگلی کا آپ استعمال کریں. یہ پتلی ہوتی ہے، یہ آسانی سے جا سکتی ہے پیروں کی انگلیوں کے بیچ میں. پیروں کی انگلیوں کے بیچ کو اس انگلی سے یعنی لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی سے آپ کو خلال کرنا ہے. اب کس طرف سے شروع کرنا ہے اور کس طرف پہ ختم کرنا ہے؟ آپ کو دائیں طرف سے شروع کرنا ہے اور بائیں طرف پہ ختم کرنا ہے. دائیں طرف سے شروع کرنے کا مطلب دائیں پیر کے جو چھوٹی انگلی ہے وہاں سے شروع کریں گے، ٹھیک، پھر شروع کرتے کرتے بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پہ ختم کرنا ہے. اس طریقے سے آپ خلال کر سکتے ہیں. یہ تھا وضو کرنے کا تفصیلی طریقہ. وضو میں بعض چیزیں فرض ہیں جن کے چھوڑ دینے سے وضو نہیں ہوتا. بعض چیزیں سنت ہیں جن کے کرنے کی شریعت میں تاکید آئی ہے. کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو صرف ثواب میں کمی آتی ہے، اور ان کو چھوڑنے کی عادت بنانے سے انسان قابل ملامت اور گنہگار ہو جاتا ہے. اور بعض چیزیں مستحب ہیں جن کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو یہ جو وضو کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس میں بعض چیزیں تو فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی چیز چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوتا. بعض چیزیں سنت ہیں، ان کی کافی اہمیت آئی ہے، وہ کرنا چاہیے. اگر کسی مجبوری سے یا کبھی کبھار ایسی چھوٹ گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس کی عادت بنا لی جائے تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. قابل ملامت ہو جاتا ہے وہ انسان جو سنت کو چھوڑ دینے کا عادی ہو جائے، وہ گنہگار ہو جاتا ہے. اس لیے سنت کا خاص خیال رکھیں. اور بعض چیزیں مستحب ہوتی ہیں، وہ آپ کریں نہ کریں آپ کی مرضی، کریں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ یا کوئی حرج نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.